ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اسوہ حسنہ میں ہمارے آج کے درس کا عنوان ہے غزوہ احد میں مسلمانوں کی عارضی شکست کے 3 اسباب اور رب ذوالجلال کی جانب سے اہل ایمان کو تسلی۔ محترم ناظرین، چونکہ اسوہ حسنہ میں غزوات کا تذکرہ چل رہا ہے اور غزوات میں بھی غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا تھا کہ غزوہ احد میں جہاں ابتدائی کامیابی کے بعد، ابتدائی فتح کے بعد عارضی شکست کا اہل ایمان کو اور حضرات صحابہ کو سامنا ہوا، اور 70 حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین شہید ہوئے، جن میں اکابر صحابہ تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تھے، کہ حضرات صحابہ کی شہادت کا ان پر غیر معمولی اثر ہوا، کہ جن میں بڑے بڑے صحابہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، کہ جنہیں نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ انہیں مسلح تک کیا گیا، کہ ان کے ناک، کان، کاٹ وغیرہ کو الگ الگ کیا گیا، اور ہندا نے انہیں ان کے کلیجے کو چبایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کہ جسم کی اس طرح بے حرمتی، اور اسی طرح مسلمانوں کے پرچم بردار، علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی شہادت، کہ بڑے بڑے نامور حضرات صحابہ کرام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ احد میں 70 حضرات صحابہ شہید ہوئے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، اور آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، کہ آپ کے جسم اطہر سے خون بہہ رہا تھا۔ تو احد میں جہاں ابتدائی کامیابی حاصل ہوئی، کامیابی کے بعد، ابتدائی فتح کے بعد حضرات صحابہ کو جو عارضی شکست کا سامنا ہوا، کہ حضرات صحابہ کرام کی شہادت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا، ان امور کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ کا پانسا پلٹایا، اور دشمن پسپا ہو گئے، اور دشمنوں کو پھر ناکامی ہوئی،
تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو جو عارضی شکست ہوئی، اس عارضی شکست کے 3 اسباب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو تسلی اللہ نے دی، اس کا تعلق صرف حضرات صحابہ کرام سے نہیں ہے، کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، اللہ نے یہ بات سنائی ہے، اور اللہ نے یہ تسلی دی ہے ہم تمام کے لیے کہ جب بھی اس طرح کے حالات پیش آئیں، شکست کا سامنا ہو اور رنج و غم اور کی صورتحال ہو، تو ایسے موقعوں سے اپنی ہمت اور حوصلوں کو نہ ہاریں، اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہ دیں، بلکہ ماضی کے رنج و غم کو فراموش کر کے بھلا کر مستقبل کو تابناک بنانے کی ہم کوشش کریں۔ کہ بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں محترم ناظرین، جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے حالات سے نروس ہو جاتے ہیں، کہ جیسے آج پوری دنیا میں اہل ایمان کے لیے ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ ہر جگہ مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، رنج و غم کا سامنا ہوتا ہے، لیکن قوم مسلم کے لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ رنج و غم کی وجہ سے اپنی ہمتوں کو ہار دے، اپنے حوصلوں کو پست کر دیں، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو ہم نمونِ عمل بنائے۔ حضرات صحابہ کرام کو پروردگار عالم نے جو تسلی فرمائی، اور حضرات صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت فرمائی کہ رنج و غم کی وجہ سے اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہ دے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اور حضرات صحابہ کرام کو ساری دنیا کی امامت کے فریضے کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا ہے کہ اگر یہ امت ہی اپنی حوصلوں کو پست کر دے، اپنی ہمتوں کو ہار بیٹھے، تو اقوام عالم کی امامت کا فریضہ کیسے انجام دیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو اللہ نے تسلی دی ہے، اور رنج و غم کو فراموش کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے محترم ناظرین، ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ احد میں عارضی جو شکست حضرات صحابہ کرام کو اور اہل ایمان کو ہوئی، اس عارضی شکست کے اسباب کیا تھے؟ اس عارضی شکست کے بنیادی طور پر 3 اسباب تھے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو جو عارضی شکست کا سامنا ہوا، جو عارضی ناکامی ہوئی، اس کے 3 اسباب تھے۔ پہلا سبب یہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ بعض اسباب کی وجہ سے حکم رسول میں اختلاف، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک درے پر مقرر فرمایا تھا، اور ایک محاذ پر مقرر فرمایا، اور یہ تاکید فرمائی کہ چاہے جنگ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو، اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 50 حضرات صحابہ کرام کو وہاں مقرر فرمایا تھا کہ جو جنگی حکمت عملی اور جنگی تدبیر کے لحاظ سے اس محاذ اور مورچے پر قائم رہنا یہ انتہائی ناگزیر اور ضروری تھا، لیکن بعض حضرات جو ہے اس جگہ کو چھوڑ بیٹھے۔ اکثر نے یہ کہا کہ اب یہاں ٹھہرنے کی، بعض حضرات اس جگہ پر قائم رہے، لیکن اکثر نے یہ کہا، اکثر صحابہ کرام نے، کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اب سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر مال غنیمت کے حاصل کرنے میں لگ جانا چاہیے۔
تو سب سے پہلا سبب یہ تھا عارضی شکست کا کہ حکم رسول میں اختلاف بعض اسباب کی وجہ سے، بعض عوامل کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں اختلاف رائے کی نوبت پیش آئی، اختلاف رائے ہوا، تو صرف چند حضرات جو ہے اس محاذ اور مورچے پر قائم رہے اور اکثر حضرات نے اس محاذ اور مورچے کو چھوڑ دیا۔ تو یہ عارضی شکست کا پہلا سبب تھا۔ اور دوسرا سبب عارضی شکست کا یہ تھا کہ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کا عام ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی غلط خبر کا مشہور ہو جانا، کہ جب یہ خبر مشہور ہو گئی تو عشاق رسول حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جانثاران نبی کی ہمتیں اور حوصلے پست ہو گئیں، جس کا نتیجہ بزدلی اور کمزوری کی شکل میں، کم ہمتی کی صورت میں ظاہر ہوا کہ حضرات صحابہ کرام میں بزدلی آ گئی اور کم ہمتی اور کی صورت میں یہ نتیجہ ظاہر ہوا۔ اور تیسرا سبب جو عارضی شکست کا تھا، یہ ان دونوں سببوں سے زیادہ اہم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں اختلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی، یہ ان دونوں سببوں سے اہم تھا۔ یہ تین لغزشیں مسلمانوں سے، اہل ایمان سے ہوئی، جس کی وجہ سے عارضی شکست ہوئی۔ اگرچہ عارضی شکست انجام کار کے اعتبار سے فتح میں تبدیل ہو چکی تھی، نتیجے کے اعتبار سے فتح اور کامیابی بھی تبدیل ہو چکی تھی، لیکن عارضی ناکامی اور عارضی شکست کے یہ تین اسباب تھے کہ ان تین اسباب کی وجہ سے دو باتیں پیدا ہو چکی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رنج و غم میں مبتلا ہو چکے تھے کہ 70 حضرات صحابہ کرام کی شہادت کا المناک واقعہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا زخمی ہونا اور آپ کے دندان مبارک کا شہید ہونا اور حکم رسول کی خلاف ورزی کی وجہ سے ناکامی اور شکست کا سامنا ہونا، اس کی وجہ سے رنج و غم میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اور دوسرے اس بات کا قوی امکان تھا کہ آئندہ مستقبل میں اپنی ہمتیں ہار بیٹھیں، کہ حضرات صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو جائیں، اس بات کا قوی امکان تھا۔ ایک تو ماضی کے پیش آئے ہوئے واقعات، غزوہ احد کے واقعات کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام میں رنج و غم میں مبتلا ہو گئے تھے، اور دوسرے آئندہ مستقبل میں ہمتیں اور حوصلوں کے پست ہونے کا امکان تھا، اور ہمتیں اور حوصلوں کا پست ہونا یا ہمتیں ہار بیٹھنا یہ اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے کسی بھی صورت میں مناسب نہیں تھا، چونکہ پروردگار عالم نے، رب ذوالجلال نے اس امت کو اقوام عالم کی امامت کا فریضہ انجام دینے کے لیے اللہ نے برپا کیا تھا کہ ساری دنیا کی امتوں کے لیے اللہ نے اسے مقتدا اور پیشوا اللہ نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا
جس امت کو اللہ نے خیر امت کا لقب اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ اس امت میں یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں کہ ماضی کے واقعات کی وجہ سے رنج و غم میں مبتلا ہوں اور آئندہ ہمتیں اور حوصلوں کے پست ہونے کا امکان ہو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ کسی طرح منظور نہیں تھا۔ اس لیے ان دونوں رخنوں کو دور کرنے کے لیے، ان دونوں باتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ یہ آیتیں احد کی اس عارضی شکست کے بعد ہی آیتیں نازل ہوئی، حضرات صحابہ کرام کی اور اہل ایمان کی تسلی کے لیے اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ عزیزان محترم ناظرین، ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم معمولی باتوں پر ہم رنج و غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری ہمتیں اور حوصلے پست ہو جاتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہم کسی کام کے قابل ہی نہیں رہتے ہیں، اپنے مستقبل کو بھی ہم داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ان آیات کے میں یہ پیغام اللہ نے دیا ہے کہ کامیاب قوم وہ ہوتی ہے کہ جو اپنی ناکامیوں اور شکست کی وجہ سے جو رنج و غم میں مبتلا نہ ہو، بلکہ انہیں فراموش کر کے، انہیں بھلا کر کہ اپنی شکست اور ناکامیوں کو بھلا کر آئندہ کے لیے اپنے ہمتوں اور حوصلوں کو بلند رکھے۔ اگر ہمتیں اور حوصلے پست ہو جائیں اور آدمی نروس ہو جائے، مایوس ہو جائے، تو وہ کسی کام کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں حضرات صحابہ سے فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَلَا تَهِنُوا، اور تم ہمتیں مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، کہ آئندہ کے لیے تم ہمتیں مت ہارو، حوصلوں کو پست نہ کرو، عزائم تمہارے کمزور نہ ہونے پائے، عزائم بلند ہوں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم رنج و غم نہ کرو، کہ ماضی کے جو واقعات پیش آئے، ماضی میں جو شکست ہوئی، جو عارضی شکست ہوئی، 70 صحابہ کی جو شہادت کا واقعہ جو پیش آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا زخمی ہونا اور دندان مبارک کے شہید ہونے کا جو واقعہ ہے، کہ تم اس پر رنج و غم میں مبتلا مت ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، کہ تمہاری ہی کامیابی ہوگی، ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم اہل ایمان ہو، ایمان اور یقین کے راستے پر تم گامزن ہو، کہ ایمان کے تقاضوں کو تم پورا کرنے والے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں، اس آیت کریمہ میں ہمتیں ہارنے سے اللہ نے منع کیا ہے، حوصلوں کو پست کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اور ماضی کے پیش آئے واقعات پر رنج و غم میں مبتلا ہونے سے منع کیا گیا ہے، کہ رنج و غم میں مبتلا نہ ہوں، ماضی کے واقعات کو فراموش کر کے تابناک اور روشن مستقبل کے لیے عزائم کو بلند رکھیں، حوصلوں کو بلند رکھیں، ہمتوں کو بلند رکھیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو، ایمان کامل رکھنے والے ہو، ایمان کامل کی دولت سے تم مالا مال ہو، ایمان و یقین کے راستے پر تم گامزن ہو، تو تمہارا ہی غلبہ ہوگا اور کامیابی سے تم ہمکنار ہوگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ باتیں بیان فرمائی، اور مطلب یہ تھا کہ گزشتہ باتیں اور لغزشیں جو ہو چکی، ان پر رنج و غم میں اپنا وقت اور توانائی صرف کرنے کے بجائے
مستقبل میں اپنے کام کی درستگی کی فکر کریں اور اسے کامیاب بنائیں کہ ایمان و یقین اور اطاعت رسول تابناک مستقبل کا ضامن ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کے واقعات کو فراموش کرنے کا حکم دیا ہے، کہ ماضی کے واقعات کی وجہ سے کہ آدمی کوفت میں مبتلا ہو، آدمی رنج و غم میں مبتلا ہو، کہ ان واقعات کی وجہ سے آدمی نروس ہو جائے، یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ کہ بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی واقعہ جو ہے پیش آئے سال ہا سال ہو جاتا ہے، لیکن اس پر رنج و غم میں مبتلا ہوتے ہیں، کہ اس پر افسوس میں مبتلا ہوتے ہیں، اس پر ملال میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ہو کر اپنے مستقبل کے تعلق سے فکر نہیں کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اپنے عزائم کو بلند نہیں رکھتے ہیں، اپنے حوصلوں کو بلند نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ احد کی شکست جو بہت بڑی شکست ہے، اور احد کے جو زخم ہیں بہت گہرے زخم ہیں، لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ ان زخموں کو فراموش کر دیں، کہ ان واقعات کو فراموش کر کے روشن اور تابناک مستقبل کی فکر کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جو اہم ہدایت اللہ نے دی ہے کہ وہ ایمان اور یقین اور اطاعت رسول یہ درخشاں اور تابناک مستقبل کا ضامن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایمان اور یقین کو، اپنے ایمان کو پختہ بنائیں، ایمان پر محنت کریں، کہ اللہ کی ذات پر کامل توکل ہو، کامل اعتماد ہو، اور تو ایسی صورت میں کامیابی اور غلبہ ہمیں حاصل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو یہ جو تسلی دی ہے، اس قرآنی تسلی سے تو مردہ دلوں میں ایک جان اور روح پڑ گئی، کہ حضرات صحابہ کرام جو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے اور حضرات صحابہ کی شہادت کی وجہ سے جو رنج و غم میں مبتلا تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تسلی اللہ نے دی ہے، اور پس مردہ جسموں میں اللہ تعالیٰ نے تازہ روح اللہ نے پھونک دی ہے۔ تو محترم ناظرین، کامیابی کے لیے مادی اسباب سے زیادہ اپنے ایمان پر کو مضبوط بنائیں۔ اگر ایمان پختہ ہو، عقیدہ پختہ ہو، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اسباب اور وسائل کی کمی کے باوجود اللہ تعالی غلبہ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالی کامیابی سے کرتے ہیں۔ جیسے غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے اسباب و وسائل کی کمی کے باوجود، سامان جنگ کی کمی کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہی فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मोहतरम, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें। हेलो। आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें आप। हाँ देखिए, ये जो फैसलों के बारे में जो अभी बोले आप, जी हॉस्पिटल में अवेलेबल है बोल के, जी मगर मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में इंसानों को जानवरों की तरह दिखते हैं। जी हाँ, समझ रहे हैं बात? जी 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 कि यहाँ पर की हुकूमत आपको इस तरीके से करती है कि रम्मी वहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ से हटो वहाँ से हटो, यहाँ से इंसानियत का तो कोई वहाँ पर मरतबा ही नहीं रहा। आप डॉक्टर साहब बोलते हैं कि कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाओ, डॉक्टर साहब से बात। बिल्कुल बिल्कुल, इस सिलसिले में जो है बात करेंगे। डॉक्टर साहब, चूंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अवाम को शिकायत है, उनके जो तल्ख तजुर्बात है, माजी में जो तजुर्बात हुए हैं, उसकी बिना पर जो है वो ये कह रहे हैं कि मरीजों को सही देखा नहीं जाता। लेकिन मोहतरम, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कुछ ख़ास अमराज के लिए आपको सरकारी दवाखाना रुजू होना ज़रूरी करार पाता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने इससे पहले बताया कि H1N1 का जो टेस्ट किया जाता है, स्वाइन फ्लू का जो टेस्ट किया जाता है, वो लेबोरेटरी या फिर वो टेस्ट जो है कहीं दूसरे दवाखानों में अवेलेबल नहीं है। तो यही वजह है कि ये कहा गया है कि आपको गवर्नमेंट, यानी हुकूमत खुद आपको ये हिदायत दे चुकी है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं। लेकिन कब, जब आप में अलामात मुस्बत पाए जाएं, जब आपको ये यकीन हो जाए कि ये जो अलामात हैं ये जो है स्वाइन फ्लू की तरफ जा रही है, तभी आप जो है कांटेक्ट करें। वरना नॉर्मल फ्लू के लिए आप किसी भी डॉक्टर से रुजू हो सकते हैं और वो अपने हिसाब से जो है आपको दवा देंगे। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जी जी जी, ये आपकी जो शिकायत है वो तो हमारी भी शिकायत है जी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सलूक होता है वो यकीनन जो है काफी तकलीफदेह होता है, जी। जिसकी वजह से काफी सारे लोग अपनी तकलीफ बर्दाश्त करते हुए भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाना पसंद नहीं करते हैं। जी। लेकिन इस यहाँ पर मजबूरी ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सहूलत दस्तियाब नहीं है। जी। ये सहूलत नहीं है कि हम उसको ट्रीट कर सकें जी। और उसको जांच कर सकें और उसकी अपडेट ले सकें। जी। तो ये हमारी मजबूरी है, और फिर गवर्नमेंट की भी हो सकता है कि इस मौके पर ये मजबूरी हो कि इतने सारे केसेस को वो इतनी जल्दी हैंडल न कर पाए, क्योंकि ये एक आसान काम नहीं है। ये गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको जो है इतने सारे लोग जब आते हैं उनको जांच करना, और उनकी जो है ना जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके जो केमिकल्स होते हैं, वो उसकी सप्लाई भी काफी चूंकि कम है, तो उनकी भी ये प्रॉब्लम अभी इस वक्त रह रही है। मैं इसलिए भी मशवरा नहीं दे रहा कि आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे और अगर स्वाइन फ्लू के आपके सिम्टम्स हों और डॉक्टर अगर कोई रिकॉग्नाइज न कर सके तो आपका केस मिस ना हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब। एक कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कौन हो, कहाँ से? जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें। स्वाइन फ्लू का जो निकला था जी, तो इसके बारे में इंजेक्शन लेना जाके बोल के बोल रहे हैं, मैं ड्राइवर हूँ जी। तो क्या करना सर? बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करेंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, ड्राइवर्स के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो प्रिवेंटिव मेडिसिन कहाँ से लें और क्यों लें? जी जी, अभी बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस और भी इसके वायरस इसके वैक्सीन को खरीद करके जो है वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अखबारात में कुछ दिन पहले मैंने भी देखा था। और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ वैक्सीन जो है जिसको इस किस्म के सिम्टम वगैरह लगते हैं तो उनको भी गवर्नमेंट भी कुछ सप्लाई कर रही है, हालांकि वो ज्यादा नहीं है। तो कोशिश करें कि इस किस्म की कोई स्कीम अगर आपको मिलती है तो उससे इस्तेफादा करें। बिल्कुल।